اس کو رسپانسبل صرف اتنی ہی ایریا کا بنایا گیا ہے جہاں اس کی چل سکے. بچوں پر آپ کے گھر کے اندر آپ کی چل سکتی ہے, تو بچوں کو حجاب کے حوالے سے, دین کی تعلیم کے حوالے سے یہ کریں. یہ نہ کیا تو ڈبل جرم ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. شریف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شریف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. اسٹیج چھوڑتے جائیں تاکہ جو لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنتی جائے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی اسٹیج فل ہے. بھائی کیا کروں, وہ مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کو نکالوں گا, پھر وہ کہیں گے جی نکال دیتے ہیں, کیا کروں. پھر تو جگہ بنتی جائے گی, آتے جائیں. اس کا ٹیکنیک یہ ہے کہ ایک کالر جب اپنی بات کر کے نکلے اس وقت آپ کلک کریں. کئی لوگ ہیں وہ کلک کرتے رہتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ, آپ کیسے انٹر ہوں گے. کالر نکلے گا, اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے. میں خود کئی پروگرامز کے اندر اس طرح انٹر ہوتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے رش لگا ہے, تو مجھے انتظام, کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے تو اس ٹیکنیک کا پتا چل گیا کہ جیسے ایک کالر سٹیج سے نکلتا ہے آپ اس کو جوائن اسٹوڈیو کا کلک بٹن دبا دیں, وہ جتنی دیر میں اسٹوڈیو سے نکلے گا آپ انٹر ہو جائیں گے. یہ ہے ٹیکنیک. بہت شکریہ میرے بھائی. شریف بھائی جی سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے. کل کا آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے فیمنزم کے اوپر. میری بیٹی کو جی میں نے BLLB کرا رہا ہوں لائر بنانے کے لیے. اب ادھر ماشاء تو کوئی ایجوکیشن نہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. اللہ. 3 بیٹے ہیں میرے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑھا رہے ہیں, تو اس میں کیا احتیاط برتنا چاہیے تھوڑا بتا دیتے. ٹھیک. آپ تربیت کے اوپر فل زور رکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے, آپ سوسائٹی کو بدل نہیں سکتے. دو بندے, میں اکثر یہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں, 2 بندے آپس میں بات کر رہے تھے جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں. اب بڑی مزے کی بات چل رہی ہے شریف بھائی, اور آپ کا بچہ آیا اور اس نے آ کے نا بات کے اندر آپ کو کہا پاپا ادھر دیکھیں, پاپا ادھر دیکھیں. ہماری بات ڈسٹرب ہو گئی. آپ نے تھوڑی دیر بعد سوچا یار اس کو بزی کرنے کے لیے کیا کریں. پاس اخبار پڑی تھی, اس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. آپ نے وہ پھاڑ کے نہ کہا بیٹا جائیں یہ دنیا کا نقشہ ٹھیک کر کے لائیں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ کو یہ تھا کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا, اتنی دیر میں ہماری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہو جائے گی, تو پھر اس کی طرف دھیان کر لیں گے. وہ گیا, وہ 2 منٹ میں وہ دنیا کا نقشہ ٹھیک کر کے لے آیا. ہم دونوں ہکے بکے رہ گئے. ہم نے کہا یار دنیا کا نقشہ اور 6-7 سال کا بچہ یہ ٹھیک کیسے کر لایا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ ٹھیک کیسے کیا. وہ کہنے لگے بابا میں نے نقشہ نہیں ٹھیک کیا, اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ایک انسان کی پکچر تھی, میں نے اس کو ٹھیک کیا تو دنیا کا نقشہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ہر انسان اپنے اوپر محنت کرے, اپنی فیملی, اپنا کنبا جس کا وہ مسئول ہے, جس کے اوپر اس کو اللہ سے جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے, اگر وہ اس کے اوپر محنت رکھے دنیا کی کوئی چیز اس کو خراب نہیں کر سکتی. ہم نے بڑے بڑے خطرناک معاشروں کے اندر بھی مسلمانوں کو, بچیاں ہوں یا بچے, بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑی حفاظت کے ساتھ پڑھتے دیکھا ہے. میں ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ میرے کئی دوست جو یہاں پر کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہ ویسٹ میں گئے دیندار بن گئے. نہ شراب کو ہاتھ لگاتے ہیں, نہ لڑکی بازی کرتے ہیں, نہ کوئی چوری چکاری کرتے ہیں, نہ کوئی ڈرگس کرتے ہیں, نہ کوئی ایسا گندا کام کرتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو روکے ہے؟ ان کی ول پاور, اللہ کی توفیق اور ان کی نیک نیتی. obviously یہ چیزیں ہیں. تو دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوں, آپ کے سروائیول کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کریں, باقی اللہ کے حوالے کرتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے شریف بھائی, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے گھر اللہ میں تیاری کریں. اللہ کبھی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں پوچھے گا. اللہ جانتا ہے کہ اس وقت ماحول کیا ہے دنیا کا, اس وقت یونیورسٹیز کا کیا عالم ہے. تو اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جو تمہاری طاقت میں تھا کیا وہ تم نے کیا. دیکھیں نا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع, تم میں سے جو ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت رکھے وہ تو کرے, مگر جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو, سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس کو مکلف, اس کو رسپانسبل صرف اتنی ہی ایریا کا بنایا گیا ہے جہاں اس کی چل سکے. بچوں پر آپ کے گھر کے اندر آپ کی چل سکتی ہے, تو بچوں کو حجاب کے حوالے سے, دین کی تعلیم کے حوالے سے یہ کریں. یہ نہ کیا تو ڈبل جرم ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. میر بھائی, اور ایک بات انڈین مسلمس کو یہ بات ہے, ہم نے مسجدوں پر تو بہت خرچہ کیا, ایجوکیشن سسٹم پر کوئی کام نہیں کیا ہم لوگ. یہ ہماری بس بہت یہی ہے, بڑا پرابلم تو آج ہمارے فیس کر رہے ہیں. بس اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا بہت زیادہ بہت نقصان ہو بڑا رہا ہے. نقصان ہوتا ہے ہم اس کا. اس کے دیکھیں چکر میں میں ہم بچوں کو پڑھا بھی نہیں پا رہے. ہاں ایک بات ہے تو بڑی سخت ہے, اگر حقیقت ہے یہ بات ہے. اب یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک میں نے پوسٹ دیکھی تھی اردو کے اندر, پتہ نہیں مجھے کسی نے فارورڈ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس دیش میں آپ کو جگہ جگہ کے اوپر مزار, دربار یہ مل جائیں اور یونیورسٹیز اور یہ چیزیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں, مراد کیا تھی تو کسی نے بڑی غلط خطرناک پوسٹ بنائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ درباروں کے ذریعے شاید مذہب پہ یا دین پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہو, مگر بات یہ تھوڑی سی حقیقت پر مبنی ہے.
اگر آپ اسلاف کی تاریخ پڑھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد خلفائے راشدین اور جو اس کے بعد جو جنون صالح امام گزرے ہیں، یعنی امام سے مراد یہاں میری پولیٹیکل ہے، سلاطین جو گزرے ہیں، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر کام کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ سٹارٹ کے اندر ان کتابوں کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے جو علوم باہر سے آئے تھے، یہ ان کی سیرت کے اندر یہ چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کیا کرتے تھے، علوم کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا، اس کا انالیسس کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ ایک کتاب ریکمنڈ کر دیتا ہوں، چھوٹی سی ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی، مولانا وحید الدین خان آپ کے انڈیا کے ہیں، ان کی کتاب ہے علماء اور دور جدید، علماء اور دور جدید، چھوٹا رسالہ ہے، 50-60 صفحے کا، وہ لازمی پڑھنے کا ہے، مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ وہ لیک کہاں کی ہے۔ اس چھوٹے سے رسالے میں سمجھایا گیا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ وہ مسلمان جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، ان کی کیا ایسی ٹیکنیک چینج ہوئی کہ وہ جوتے کھانا شروع ہو گئے، زوال میں چلے گئے۔ وہ کتاب ہے علماء اور دور جدید، 50 صفحے ہیں، میرے خیال سے اگر کوئی صحیح پڑھنے والا ہے تو گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، پڑھ لے گا، مگر اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنیک کی طرف جب تک واپس نہیں پلٹیں گے جس ٹیکنیک پر مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے یا غلبہ حاصل کیا یا اسلامی انقلاب آیا، جب تک اس ٹیکنیک کی طرف پیچھے نہیں پلٹیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کچھ بھی نہیں ہونا، ایڑی چوٹی کا، اور وہ ہے تعلیم کے اندر۔ ایک کتاب ہے اس کے علاوہ بھی میں ریکمینڈ کرنا چاہتا تھا کہ علماء کیسے بر وقت دین کے عالم بھی ہوتے تھے اور سائنسدان بھی ہوتے تھے، مگر وہ کتاب کے اندر چونکہ تھوڑا سا خراب معاملات ہیں تو وہ نہیں ریکمینڈ کروں گا، ایک اور کتاب ریکمینڈ کر دوں گا جو بہتر ہے۔ غلام چلانی برق صاحب کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان، پی ڈی ایف اردو کے اندر وہ آپ کو مل جائے گی، گوگل پہ لکھیں گے یورپ پر اسلام کے احسان پی ڈی ایف غلام جلانی برق، کتاب پی ڈی ایف میں آرکائیو میں آپ کو مل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں کہ سٹارٹ کے جو اول زمانے ہیں، 3-4 صدیاں ہیں، یا ایون 8ویں اور 9ویں صدی ہجری جو گزری ہے، اس میں مسلمان علماء کا علم کی طرف اور انقلاب کی طرف اور غلبے کی طرف رویہ کیا تھا۔ آپ کو فرق پتہ چل جائے گا مسلمان کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ چلے لگے ہاتھ ایک اور کتاب ریکمینڈ کر دیتے ہیں، ابو الحسن ندوی صاحب کی 4-5 جلدوں کے اندر کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ وہ کتاب بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لے، 4-5 وہ پی ڈی ایف میں مل جائے گی آپ کو، اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ ابتدا میں کیوں انقلاب اور غلبہ اور اس طریقے سے ترقی حاصل کرتی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا۔ مسلمانوں کو ترقی کا راز کیا ہے؟ جگہ جگہ سفر کیا، علم سیکھا۔ دیکھیں نا وہ کیا ہے، مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے مسدس حالی میں لکھا ہے ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، ٹھیک ہے؟ ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، یعنی علمی گھاٹ سے، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، یعنی مومن کی صفت یہ تھی کہ جہاں اس کو روشنی نظر آتی تھی اس پر لپکتا تھا، جیسے پروانے لپکتے ہیں، علم کی طرف ایسے لپکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیا گرہا میں باندھ حکم پیمبر، لیا گرہا میں باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ توجہ کیجئے گا جملے کی طرف، ہاں جی، وہ کہتے ہیں لیا گرہا میں باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ مسلمانوں کا رویہ یہ تھا کہ علم اور حکمت کی طرف ایسے پیاسوں کی طرح لپکتے تھے جیسے صحرا میں مہینوں بھر بھوکا اور پیاسا شخص پانی کی ایک بوند دیکھ کر ٹپکتا ہے اور ادھر گرتا ہے اور ادھر بھاگتا ہے، ایسے علم کی طرف مسلمان پلٹا کرتے تھے۔ کاش اس کی طرف توجہ کی جائے تو فرق نظر آ جائے گا معاشرے میں۔ جی اور अलीना बहन से कहिए जो साउथ के वो वीडियो डालते हैं ना कन्नड़ में, वो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, جی جی، शायद आप جزاک उसको اللہ، ट्रांस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। اچھا، جزاک اللہ شریف بھائی، بہت شکریہ۔